السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور ویڈیو، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے، اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم نے کیا اسے پتا ہے، اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے۔ پھر جب آپ مرتے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا؟ تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا اور سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاکار ہیں، اتنے ہتھیاریں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن یہ ہونے دیتا ہے۔ اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا۔ استغفر اللہ۔ دوستوں، یہ جتنے بھی ملحدین، ایتھیسٹ اور خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کا یہ کامن اعتراض اور سوال ہوتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے اور وہ 7ویں آسمان پر بیٹھ کر اپنی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر کیے جانے والے ظلم اور زیادتیوں کو روزانہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور بھی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو روک سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں روکتا، تو نعوذ باللہ یہ کیسا خدا ہوا؟ یہ تو نعوذ باللہ ظالم ہوا۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ سارے ایتھیسٹ مل کر کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے خدا کے کلام یعنی قرآن مجید کو کھول کر پڑھا ہوتا تو ان کو ان کے اس سوال اور اس اعتراض کا ہر صفحے پر جواب نظر آتا۔ یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھایا جاوید اختر صاحب کا ہے، جو سانگ رائٹر ہیں، ساری زندگی کویتائیں لکھنے میں، سانگ لکھنے میں گزر گئی، کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ خدا کے کلام کو اٹھا کر پڑھ لیں، جبکہ پیدائش مسلم گھرانے میں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے خود ناستک ہو گئے۔ ان کا بھی یہی اعتراض ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ اس دنیا کے اندر کیے جانے والے ظلم اور زیادتیوں پر خاموش کیوں نہیں روکتا، جبکہ وہ طاقتور بھی ہے، روک بھی سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ جو ظالم لوگ دنیا کے اندر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ کو ان سے غافل نہ سمجھو۔ یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے اور اللہ انہیں روک نہیں سکتا، بلکہ وہ کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے حساب و کتاب کا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کے اندر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی حکمت کے تحت اللہ کا کوئی قہر ان ظالموں پر نازل ہو جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، جس کو ہم یوم الجزا کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں، اس دن کے اندر اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا حساب کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی لے کر آئے گا اس کا بھی حساب ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی لے کر آئے گا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا، اور اللہ اس دنیا کے اندر ان کو کیوں نہیں پکڑتا، کیوں سارے ظلم اور زیادتیاں ہونے دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، آزمائش کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا، تمہیں برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اچھے بن کر آتے ہو یا برے بن کر آتے ہو۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہر ظالم کو فوری طور پر پکڑ کرنے لگے اور ہر اچھا نیک عمل کرنے والے کو فوری طور پر اس کا انعام دینے لگے، تو پھر تو سارے لوگ مسلمان بن جائیں گے، پھر آزمائش کہاں رہ گئی، پھر امتحان کہاں رہ گیا، پھر وہ جو دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ یہ ایک بیسک غلطی ہے جو یہ سارے ایتھیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسک فالٹ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
یہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اسی دنیا میں ملنا ہے، جو کچھ حاصل ہونا ہے اسی دنیا میں حاصل ہونا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بیسک غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات کو سن کر، سوالوں کو سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھیے، آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب نظر آئے گا بحمد اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔